جو حصہ اللہ کا ہے وہ روح ہے، جو حصہ اپنا ہے وہ عمل ہے، جو کپڑوں کا ہے وہ جسم ہے۔ اگر کوئی مجھ سے پوچھے دنیا میں سب سے بری چیز کیا ہے تو میں کہوں گا بے بسی۔ جب انسان بے بس ہوتا ہے تو وہ صبر تو کر لیتا ہے، لیکن وہ اسے ہی پتہ ہوتا ہے کہ کیسے کر رہا ہے۔ اپنے رزق، اولاد اور محبت کو لوگوں سے چھپا کر رکھو۔ حسد سفلی ہے۔ حاسد کسی چیز کو دیکھ لے تو وہ تباہ ہو جاتی ہے۔ زندگی کے کچھ درد ایسے ہوتے ہیں جو جینے نہیں دیتے، اور کچھ فرض ایسے ہوتے ہیں جو مرنے نہیں دیتے۔ اسی کا نام زندگی ہے۔ کچھ لوگ آنسوؤں کی طرح ہوتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا کہ ساتھ دے رہے ہیں یا ساتھ چھوڑ رہے ہیں۔ انسان دونوں معاملات میں بے بس ہے، دکھ سے بھاگ نہیں سکتا اور خوشی کو خرید نہیں سکتا۔ حد سے زیادہ پرواہ کرنے والوں کے ہاتھ میں کچھ نہیں آتا، نہ رشتوں کی مٹھاس، نہ ان کا احساس۔ بس ایک ذہنی فریب سامنے رہتا ہے کہ وہ بھی ہمیں ویسا ہی چاہتے ہیں، لیکن حقیقت بڑی ہی دلخراش ہوتی ہے۔ تم مطمئن رہو، جب تمہاری زندگی کا فیصلہ کرنے والا اللہ ہے تو پھر مطمئن رہو، وہ تمہیں مایوس نہیں کرے گا۔ وقت پیسے سے زیادہ قیمتی ہے۔ آپ کو زیادہ پیسہ مل سکتا ہے، لیکن آپ کو زیادہ وقت نہیں مل سکتا۔ اس بھرم میں نہ رہیے کہ سبھی رشتے خاص ہوتے ہیں۔ آدھے سے زیادہ رشتے آستین کے سانپ ہوتے ہیں۔ کیا آپ نے کبھی میٹھے کریلے دیکھے ہیں؟ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے دل میں بغض اور زہر بھرا ہوتا ہے، مگر بول ہمیشہ میٹھا بولتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان میٹھے کریلوں کے شر سے محفوظ رکھے، آمین۔ زندگی کو خوشگوار بنانے کے لیے ایک چھوٹا سا اصول بنائیے۔ روزانہ کچھ اچھا یاد رکھیں، کچھ برا بھول جائیں۔ ٹھکرا کر اس نے مجھ سے کہا، اب مسکرا بھی دو۔ میں ہنس دی، آخری سوال اس کی خوشی کا تھا۔ آنسو اتنی تکلیف دہ نہیں ہوتے جتنی ان کو چھپانے کے لیے دی جانے والی مسکراہٹ۔ موٹر سائیکل چلانے والی بیٹیوں کا احترام کریں، نہ انہیں ڈرائیں نہ پریشان کریں، کیونکہ وہ شوق سے نہیں مجبوری سے ڈرائیو کرتی ہیں اور والدین کے لیے بیٹے کا کردار ادا کرتی ہیں۔ انسان ہر احساس کو لفظ میں بیان کر سکتا ہے سوائے محبت کے، کیونکہ محبت کا احساس وہ واحد احساس ہے جو الفاظ سے نہیں برتاؤ سے کیا جاتا ہے۔ جب کوئی چیز زیادہ مقدار میں کسی کو دی جاتی ہے تو ضائع ہو جاتی ہے، چاہے وہ توجہ ہو، احساس ہو یا پھر محبت۔ کبھی کبھی انسان کو اپنے مخلص ہونے پر بھی پچھتاوا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ گھر کی چٹائی اسپتال کے بیڈ سے بہتر ہے، اور رزق کی تنگی سانس کی تنگی سے بہتر ہے، لہٰذا ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیجیے۔ انتقام میں اتنی قوت نہیں ہے جتنی قوت صبر میں ہے۔ لوگ انتقام لے کر صبر کی قوت کو ختم کر دیتے ہیں۔ حرام کمائی شکل نہیں بگاڑتی، لیکن نسلیں ضرور بگاڑ دیتی ہے۔ اگرچہ منتصر رہیے، لیکن مخلص رہیے۔ کئی بناوٹی چاہنے والوں سے ایک مخلص چاہنے والا بہت بہتر ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، نصیب ہار جاتا ہے لیکن دعا ہمیشہ جیت جاتی ہے۔ بس یقین کے ساتھ اللہ سے مانگتے رہو، وہ رب تمہیں مایوس نہیں ہونے دے گا، انشاءاللہ۔ جب عبادت سکون دینے لگے تو سمجھ جاؤ کہ اللہ تم سے راضی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، 5 چیزوں کی 5 جگہ حفاظت کرو: محفل میں زبان کی، بازار میں آنکھ کی، نماز میں دل کی، دسترخوان پر پیٹ کی اور نگاہ میں حیا کی۔ جب وقت کروٹ لیتا ہے تو بازیاں نہیں زندگیاں پلٹ جاتی ہیں۔ ایک غلط انسان سے محبت کا تلخ تجربہ آپ کی زندگی کی ساری مٹھاس ختم کر دیتا ہے۔ جس چیز کو کھونے سے آپ ڈرتے ہیں اسے کھو دے تاکہ آپ ڈرنا چھوڑ دیں۔ ان لوگوں کا رشتہ بہت خاص ہوتا ہے جن کے جذبات الفاظ کے محتاج نہ ہوں۔ لوگ کہتے ہیں، ہوتا وہی ہے جو نصیب میں لکھا ہو۔ اللہ پاک قرآن میں کہتے ہیں، تم مجھے پکار کر تو دیکھو، میں نصیب بدلنے پر قادر ہوں۔ دعا غموں کے قبل زدہ محل میں آس کی ایک لوتی کھڑکی ہوتی ہے۔
زندگی بھر یاد رہتا ہے، مشکل میں ساتھ دینے والا اور مشکل میں ساتھ چھوڑنے والا۔ خطرناک وہ ہوتے ہیں جو اندر سے بدصورت ہوتے ہیں۔ چہروں کی بدصورتی کسی کو نقصان نہیں پہنچاتی۔ سچے انسان کی زندگی اصولوں کے تابع ہوتی ہے اور جھوٹے انسان کی زندگی مفادات کے تابع۔ حاسد وہ بدنصیب شخص جو دنیا میں بھی جلتا ہے اور آخرت میں بھی جلے گا۔ ہنس کر بھول جاتا ہوں ساری باتیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دل پر نہیں لگتی۔ موم بتی کو آخر میں پتہ چلتا ہے، اسے ایک ایسے دھاگے نے ختم کر دیا جسے وہ سینے سے لگا بیٹھی تھی۔ جو آپ کی برائی کرتے ہیں انہیں کرنے دیں، کیونکہ برائی وہی کرتے ہیں جو برابری نہیں کر سکتے۔ گہری بات، گھر تب نہیں ٹوٹتا جب تک فیصلہ بڑوں کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ جب گھر کا ہر کوئی بڑا بننے لگے تو پھر گھر ٹوٹنے میں دیر نہیں لگتی۔ زندگی کے کسی موڑ پہ جب کوئی تمہیں بلا وجہ رلائے تو تم اپنے آنسو بس اس یقین کے ساتھ صاف کر لینا کہ وہ زندگی کے کسی موڑ پر تم سے زیادہ روئے گا۔ بے شک اللہ بہترین انصاف کرنے والا ہے۔ جاہل کے سامنے عقل کی بات مت کرو، پہلے وہ بحث کرے گا پھر اپنی ہار دیکھ کر دشمن ہو جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ میری آنکھوں میں پانی آ گیا جب میں نے قرآن میں یہ پڑھا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو پھر کہاں جا رہے ہو مجھے چھوڑ کر؟ کیا یہ دنیا تمہیں مجھ سے زیادہ عطا کر سکتی ہے؟ کیا تم دیکھتے نہیں روز تمہارے گناہ میرے پاس آتے ہیں، میں پھر بھی دوسرے دن فرشتوں کے ہاتھوں تمہارا رزق تمہیں عطا کرتا ہوں۔ کسی کے ساتھ غلط کر کے اپنی باری کا انتظار ضرور کرنا، کیونکہ قسمت جب تماچا مارتی ہے تو وہ منہ پر نہیں روح پر لگتا ہے۔ بے بس کی آنکھ سے گرنے والا ایک آنسو نہ جانے کتنی عبادتوں پر فوقیت لے جاتا ہے۔ زندگی اور زندگی کی کچھ شامیں ایسی بھی ہوتی ہیں جہاں سورج کی جگہ اکثر ہم ڈوب جایا کرتے ہیں۔ دوسروں کے پردے رکھنا سیکھیے، ان کے عیبوں پر نظر مت رکھیے، کیونکہ گندگی پر ہمیشہ مکھی بیٹھتی ہے، تتلی نہیں۔ اتنا درد نہ دیا کر اے زندگی، ہر کسی کے پاس ہمدرد نہیں ہوتا۔ رب سے مانگا کرو، وہ بنا احسان کیے جھولیاں بھر دیتا ہے۔ تمہارا صبر تمہیں کامیابی عطا کرتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، صبر کرو مقصد تک پہنچ جاؤ گے۔ زندگی میں دو چیزیں ضرور سیکھیں، نمبر 1 اپنوں میں خوش رہنا، نمبر 2 رب کے علاوہ کسی سے امید نہ لگانا۔ یقین مانیے بہت خوش رہیں گے۔ اللہ کے ناراض ہونے کی علامت یہ ہے کہ نہ عبادت کی توفیق ملتی اور نہ ہی گناہوں پر افسوس ہوتا ہے۔ کچھ لوگ میری دنیا میں خوشبو کی طرح ہیں جو روز محسوس تو ہوتے ہیں پر دکھائی نہیں دیتے۔ بہترین لوگ وہ ہیں جن کے اخلاق بہت اچھے ہیں۔ رشتے ہی آج کل رشتوں کا خون کیا کرتے ہیں۔ ہم سب مر جائیں گے، یہ حقیقت جاننے کے باوجود بھی ہم ایک دوسرے کا جینا حرام کر رہے ہیں۔ رشتوں میں سب سے کمزور رشتہ تمہارے جسم اور روح کا ہے، نہ جانے کس وقت اور کہاں ٹوٹ جائے۔ دنیا میں تمام برکت والے وظیفے ہم مسلمانوں کے پاس ہیں، لیکن خوشحال غیر مسلم ہیں۔ کوئی عرش کا لنگور نہیں کھاتا، کوئی میلہ اور کوئی محروم کی نیاز نہیں کھاتا، لیکن غریب کا حق اور حرام کی کمائی سب کھا جاتے ہیں۔ اچھے دنوں کے لیے برے دنوں سے لڑنا پڑتا ہے۔ ضروری نہیں کہ سارے سبق کتابوں سے ہی سیکھیں، کچھ سبق زندگی اور کچھ رشتے بھی سکھا دیتے ہیں۔ پھر رفتہ رفتہ میں نے زندگی کو سمجھنا شروع کر دیا تو پتہ چلا کہ زندگی تو صبر کے سوا کچھ بھی نہیں۔ کوئی بچھڑ گیا تو صبر، کوئی روٹھ گیا تو صبر، کسی نے کردار پر انگلی اٹھائی تو صبر، جو مانگا وہ نہ ملا تو صبر۔ رشتے دل سے جڑے ہوں تو کبھی ساتھ نہیں چھوڑتے اور مطلب سے جڑے ہوں تو کبھی ساتھ نہیں دیتے۔ جب انسان کسی رنج اور مصیبت میں اللہ سے شکوہ کرتا ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ اس مصیبت کا شکوہ بے جا ہے، یہ مصیبت تو تجھے میری طرف سے متوجہ کر رہی ہے، تجھے شکوہ تو میری اس نعمت سے ہونا چاہیے جو تجھے مجھ سے بے نیاز کر دیتی ہے۔ الفاظ ہی سب کچھ ہوتے ہیں،
یہ دل جیت بھی لیتے ہیں اور دل چیر بھی دیتے ہیں۔ سوچ سمجھ کر اعتبار کریں، ہر کوئی سچا نہیں ہوتا۔ 52 پتے ہیں تاش کے، ہر کوئی یکا نہیں ہوتا۔ حالات دیکھ کر ساتھ چھوڑنے والوں، یاد رکھنا وہ مقدر لکھتا بھی ہے اور بدلتا بھی ہے۔ ضروری نہیں کچھ غلط کرنے سے دکھ ملے غالب، حد سے زیادہ اچھا ہونے کی بھی قیمت چکانی پڑتی ہے۔ یہ امی کتنی پیاری چیز ہے، دوسری بار روٹی مانگو تو خوش ہو جاتی ہیں۔ زندگی اتنی ٹھوکریں مارنے کا شکریہ اے زندگی، چلنے کا نہ سہی سنبھلنے کا ہنر تو آ ہی گیا۔ وہ بھی کیا دور تھا مرشد، جب گھر کچے اور لوگ سچے ہوا کرتے تھے۔